الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جن میں اللہ رب العزت نے بہت پرحکمت اور معاشرے کی پاک بازی اور عدل گستری یعنی اقامت عدل اور انصاف پروری کا حکم بیان فرمایا ہے۔ معاشرے کی مصلحت بھی اس میں ملحوظ رکھی ہے کہ معاشرے کے اندر مصالح کا تحفظ ہو اور عدل اور انصاف قائم رکھا جائے اور ظلم اور حق تلفی کی راہیں بند کی جائیں۔ ویسے تو سارا دین ہی اس لیے ہے جلب المصالح و تکثیرها والحفاظ علیہا، مصالح کو حاصل کرنا اور انہیں اکٹھا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، دفع المفاسد و تقلیلها و اضعافها، مفاسد کو رفع کرنا، دور کرنا، اور اگر ختم نہیں ہو سکتے تو کم از کم انہیں تھوڑا کر دیا جائے اور انہیں کمزور کر دیا جائے۔ تو یہ دین کا مقصد ہے، سارے دین اور شریعت کے اندر یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور پھر اس مقصد کی نشاندہی اور اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے ان احکامات کے ساتھ اور ان شرائع اور تعلیمات کے ساتھ جو مختلف مواقع پر مختلف حالات کے لیے اور مختلف اشخاص اور مجتمعات سے تعلق رکھنے والے احکام سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے معاشرے کا جو کمزور طبقہ تھا، یتیم، ان کے مال کا تحفظ، اس کی نگہداشت، اس کی بہتری، بڑھوتری، اس کا جو حکم پیچھے بیان فرمایا، اور اس کے اندر یتیم بچے بچیاں سارے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، چونکہ مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے یہ پیرایا بیان اختیار فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس کا جو اثر ہوتا ہے نیک دل اور پرہیزگار مزاج پر، وہ یہی ہے کہ میاں ہاتھی نہ لاؤ، بس صحیح رہنے دیں، یہ بات ہوتی ہے۔ تو پھر دوسری صورتحال پیش آئی کہ یتیموں کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، رہتا رہے نہیں رہتا نہ رہے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے تو اس کے قریب نہیں جانا، ہمیں تو روک دیا ہاتھ لگانے سے۔ تو
مال ضائع ہو جائے گا، خاص طور پر اگر زمین ہو، فصل ہو، ڈور ڈنگر ہوں، تو سونا چاندی تو چلو گھر میں پڑا رہے گا، روپیہ پیسہ بھی پڑا رہے گا. یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کی نگہداشت نہیں کی جائے گی، کاشت نہیں کی جائے گی تو یہ ضائع ہو جائیں گے. تو سوال پیدا ہوا پھر کہ کیا کریں. اور سورہ بقرہ میں اس کا جواب دے دی. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو اصلاح لہم خیر، ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے سوچ بچار کرنا اور سعی و کوشش کرنا، ان کو سدھارنا سنوارنا یہ بہتر ہے. ان کی تعلیم و تربیت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے مال کی نگہداشت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اصلاح کے اندر آتی ہیں. قل اصلاح لہم خیر. اور اسی اصلاح کے سلسلے میں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے ساتھ مل جل کے رہو اور ان کو اپنے ساتھ گھر کا فرد بنا لو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. لیکن بظاہر ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا بھلا کر دوں، لیکن اندر کھوٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آنے دو، پھر چلو جی میرے مال میں آ گیا، تو پھر انسان جو ہے وہ بے دریغ اس مال میں تصرف کر کے اس کو اپنے مال میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم. اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے ہیں. کیا کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی ملانا، اس کو وہاں بھی محفوظ رکھنا ہے، اس کو وہاں بھی محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو مشکل حکم دے دیتے تو دے سکتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ رب العزت بڑا عزیز ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، اور اس کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، حلیم اور رحیم بھی ہے. سخت حکم دے سکتا ہے، کون اس سے روک سکتا ہے سخت حکم دینے سے، لیکن وہ حکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اب میرے ہاتھ میں اقتدار ہے تو میں جو چاہوں کہہ دوں، نہیں، حکمت والا حکم دیتا ہے، بڑا حکیم ہے، اور حکیم کے ساتھ وہ رحیم بھی ہے، رحیم و کریم بھی ہے، اور حلیم، اور بہت زیادہ بندوں کے لیے آسانی فرمانے والا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر یہاں یہ حکم دیا جو پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نے پڑھا ہے. آتوا الیتامی اموالہم، ان کے مال ان کو دو، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی امانت ہے، ان کے سپرد کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یہ کام نہ کرو کہ گھٹیا ان کے کھاتے میں ڈال دو اور عمدہ اپنے مال میں شامل کر لو، یا یہ کہ حلال جو جائز ہے اسے چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کرو. دونوں معنی اس میں آتے ہیں. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا. تو جب یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا، اس کے ساتھ مناسبت تھی اس بات کی کہ جب انسان اس بات سے پرہیز کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ یتیم کے مال کو ضائع نہ ہونے دے اور اس کو کسی طریقے سے انسان نقصان نہ پہنچائے اور اسے کھا نہ جائے، تو اسی طرح اس بات سے بھی یہ نفوس صالحہ اور یہ قلوب طیبہ جو نیک دل ہیں اور پاک باز ہیں، ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کی کفالت کے اندر، ان کے معاملے میں بھی وہ زیادتی نہ کریں، ان کے معاملے میں زیادتی نہ کریں. اور یہ زیادتی کا پس منظر کیا تھا، کس چیز کی زیادتی جو ہے یہ تم نہ کرو ان کے بارے میں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو اس زیادتی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے راستہ کھول دیا. یہ زیادتی کیا تھی جو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اس کا پس منظر
سیدہ عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیان فرمایا کہ وہ یتیم بچی جو کہ کسی وصی یا ولی کی کفایت اور رعایت میں ہوتی ہے، تو یعنی جیسے ان کے مال میں ظلم زیادتی سے تم حرج محسوس کرتے ہو اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح ان کے حقوق اور ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں حرج محسوس کرنا چاہیے، اور یہ جو حرج تم محسوس کرتے ہو اس حرج سے نکلنے کی اللہ رب العزت نے راہ تمہیں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں یہ حرج محسوس ہوتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ اس حرج کے کئی صورتیں ہیں جن کے بارے میں علماء نے وضاحت فرمائی ہے، تو یہ آیت عام طور پر ذہنوں میں اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، انسان الجھا سا رہتا ہے اس آیت کے سمجھنے میں، تو اس لیے میں نے کہا ذرا اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو جائے تاکہ قرآن فہمی کا جو اسلوب ہے وہ ہمارے ذہن میں ذرا منکشف ہو جائے اور اس کو جلا مل جائے۔ تو یتیم بچیوں کے بارے میں ناانصافی کا جو حرج تم محسوس کر رہے ہو، اس حرج سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، جو اور جائز اور حلال عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو۔ پس منظر اس کا کیا تھا؟ پس منظر اس کا یہ تھا کہ یتیم بچی ولی یا وصی کی رعایت اور کفالت میں ہے، اور اس کا کوئی اور ولی بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی اور نگہبان بھی نہیں ہے جو اس کے حقوق کی حفاظت کرے اور دکھ تکلیف کے وقت اس کا سہارا بنے۔ تو یہ جو اس کا ولی ہے، لاوارث بے سہارا بچی ہے، یہی اس کا ولی ہے، یہی اس کا سب کچھ ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز ہے، کزن ہے اس کی، یا اور دور پار کی رشتہ دار ہے جس کے ساتھ کوئی محرمیت کا رشتہ نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ بچی پیسہ بھی اس کے پاس ہے، حسن و جمال بھی اس کے پاس ہے، اور اس کا سہارا بھی کوئی نہیں ہے، تو کہتا ہے چلو اس کو اپنے عقد میں لے لو، مال بھی آ جائے گا، بچی بھی حسن و جمال بھی آ جائے گا، اور کون سا اس کے پیچھے ہے؟ اس کے حقوق کی پاسداری کرنے والا اور اس کی پشت پناہی کرنے والا اور پوچھنے والا کون ہوگا؟ جیسے مرضی رکھو، جیسے مرضی رکھو، اس کے پیچھے کس نے آنا ہے؟ دل میں بات آتی ہے نا یہ۔ تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو پھر اس سے شادی نہ کرو، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، پھر اور دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کر لو۔ اس بیچاری کو بے سہارا سمجھ کر، پیسے والی بھی ہے، جمال والی بھی ہے، اور بیوی بنانے کی بجائے نوکرانی بنا کے رکھ لو، یہ کام نہیں کرنا۔ اس کو رکھنا ہے تو بیوی بنا کے رکھو، اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ وہی پورا معاملہ کرو جو ایک بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے پیچھے اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کے پشتیبان ہوتے ہیں، اور وہ اس کی پوری طرح پشتیبانی کرتے ہوئے اس کا لحاظ خیال کرتے ہیں، اور اس کی حق تلفی نہیں ہونے دیتے، آ جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ اور اگر تمہیں یہ خدشہ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ معاملے جو ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے جو داخلی جذبہ اور داعیہ ہے دین کا اور اللہ کے خوف کا، اس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ دین کی بنیاد انسان کے اندر کے خوف کے اوپر ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا۔ تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، یہ اندر کا تقویٰ جو ہے نا، یہ اصل چیز ہے جو انسان کو
راہ راست کے اوپر قائم رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اگر ولی جو ہے اس کے ساتھ شادی کر کے اس کو پورا مہر بھی نہ دے، اس کا مال بھی اپنے قبضے میں کر لے اور اس کو ویسے بھی اپنی بیوی بنا لے اور اس کے حقوق بھی پوری طرح ادا نہ کرے، جیسے مرضی اس کو رکھے، تو اگر اس طرح کی صورتحال کا اندیشہ ہے تو پھر اس کے ساتھ شادی نہ کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کرو۔ اور یہ معنی جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ان عائشہ فی قوله سبحانہ وتعالی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قالت انزلت فی الرجل تکون لہ الیتیمۃ وہو ولیہا ووارثہا۔ یہ ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس آیت کے اندر اس طرح کی صورتحال میں رہنمائی دی گئی ہے کہ یتیم بچی ہوتی ہے اور وہ اس کا ولی اور وارث ہوتا ہے، وَلَهَا مَالٌ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، اور اس کا مال بھی ہے اور اس کا کوئی اور سہارا ولی بھی نہیں ہے، یخاصم دونہا، جو اس کی جگہ پہ آ کے اس کا خصم بنے گا۔ خصم بننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا والی وارث بن کے اس کا مقدمہ لڑے گا۔ خصم وہ ہوتا ہے، ہم تو صرف خصم جو ہے نا شوہر کو، عورتوں کی زبان میں خصم شوہر کو ہی کہتے ہیں، اور وہ اس لیے خصم ہوتا ہے کہ وہ عورت کے حقوق کا نگہبان ہوتا ہے، وہ اس کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا بھی کفیل ہوتا ہے اور اس کے حقوق کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور وہ اس کی عزت ہوتی ہے اور اس عزت کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے اس کے خصم کا۔ تو اور جو ہے کوئی اس کا خصم نہیں ہے، یعنی جو اس کا آ کر دفاع کرے گا۔ فَيُزِرُّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، تو ایسی بے سہارا عورت کا شادی بھی اس سے کر لی، بیوی بھی اس کو بنا لیا، مال بھی اس کا تیرے پاس آ گیا، تیرے تصرف میں آ گیا، لیکن پھر اس کا حق نہیں ادا کرتا، اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ معاشرت کا طریقہ اچھا نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی صورتحال میں جو لوگ تقوی والے ہیں وہ اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہونے سے حرج محسوس کریں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ يَقُولُ مَا أَحْلَلْتُ لَكُم، مَا طَابَ لَكُم کا معنی کیا ہے؟ مَا أَحْلَلْتُ لَكُم، جو میں نے تمہارے لیے طیب اور حلال بنائی ہے۔ طیب اور حلال بنائی ہیں، یہ وہ حلال عورتیں ہیں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو اللہ رب العزت نے پاک باز عورتیں تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اور شادی بھی اللہ رب العزت نے وسعت کے ساتھ اس کی اجازت دی۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، شادی کر لو، نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں بھلی لگتی ہیں اور تمہارے لیے حلال ہیں، مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، دو دو کر سکتے ہو، وَثُلَاثَ، تین تین کر سکتے ہو، وَرُبَاع، چار چار کر سکتے ہو۔ ایک معنی یہ ہے اس آیت کا۔ دوسرا معنی یہ ہے اس آیت کا کہ اس طرح کی یتیم بچی جو تمہاری کفالت میں آ گئی ہے اور ظاہر ہے گھر میں رہتی ہے اور اس میں کشش بھی ہے اور وہ یتیم ہے اور اس کو اونچ نیچ کا نہیں پتہ، تو انسان جو ہے ایسی عورت کو ورغلا کر، محرم نہیں ہے اس کی محرم نہیں ہے، ورغلا کر اس کو اس راستے پہ ڈال دے کہ اس کے ساتھ ہوسرانی کرنے لگے، اس کے ساتھ شہوانی تعلق قائم کر لے، اس کو ہاتھوں پہ ڈال لے اور اس کے ساتھ یہ عمل شروع کر دے۔ اس بیچاری کو کیا پتہ، چھوٹی ہے، چھوٹی بچی کو ہاتھوں پہ ڈالا اور جب وہ اس قابل ہوئی تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ غلط عمل شروع کر دیا، داشتہ بنا لیا اس کو، داشتہ بنا لیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ گھروں کے اندر کے معاملات جو ہیں یہ محارم تک بدکاری کا راستہ کھول دیتے ہیں۔
آپس میں محرم رشتے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جب 6-7 سال کے ہو جائیں فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ کر دو اور ان کا ملنا جلنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے پھر اس کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. اور پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بچیاں جو ہیں نا وہ ماں کے ساتھ اور بچے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے نا وہ گھروں کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ خلا ملا ہو اور شیطان کو موقع ملے. اس طرح کے مسائل بھی آتے رہتے ہیں اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہونی ہو، بلکہ اس کا بہت امکان ہوتا ہے. شیطان جو ہوا انسان کے ساتھ، شیطان جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نفسانی خواہشات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، اور جب بھی کوئی 2 مرد عورت کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. تو اس چیز کا راستہ روکنے کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس راستے کے اوپر نہ پڑ جاؤ، اور ان کو بیوی بھی نہیں بنایا اور داشتہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کی کہیں اس کا دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کیا. اس طرح اس کو اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ڈال لیا ہے. اور اس کے لیے راستے جو ہے نا وہ اس طرح کے نکالتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں. آپ زندگی کے اندر بڑھیں گے، بلکہ ابھی بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ تعلق قائم کرتے ہیں محبت کی بنیاد پر اور قسم کھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم پاک بازی والی محبت رکھیں گے، اور پھر قسمیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور بدکاری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہو سکتے. پھر پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے قسمیں بھی کھائیں، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، اور پھر یہ کام ہو گیا. تو غلط راستے کے اوپر آدمی پڑتا ہے تو نتائج ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت نے اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا. کیوں؟ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ رب العزت تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لیے یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، جائز طریقے سے تم ان کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے اور غلط طریقے سے تم جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرو گے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہے کہ کسی کو گھر میں داشتہ بنا لیا جائے اور اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا جائے کہ اس کا کوئی پیچھے نہیں ہے، اس کی کون جو ہے نا وہ دفاع کرنے والا اور اس کی عفت و عصمت کا پاسبان بن کے آئے گا. چلو ٹھیک ہے، گھر میں ڈال لو اس کو. تو اس چیز سے بھی پرہیز کرو، اس چیز سے بھی بچو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہارے لیے کوئی راستے بند ہیں. تمہاری یہ جو ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، اور انسان کی یہ شہوانی تسکین جو ہے یہ فطری ضرورت ہے. اس کی تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا تمہارے لیے کھلا راستہ رکھا ہوا ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 تعدد ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا، ان کے ساتھ شادی کر لو. تو یہ راستہ نہ اختیار کرو. یہ معنی بھی علماء نے کیا ہے، جیسا کہ امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ معنی کیا اس کا. ان تحرجتم من ولایت الیتامی واکل اموالہم ایمانا و تصدیقا، اگر ایمان اور دینداری کی وجہ سے تم یتیموں کی ولایت کے اندر ان کے مال کھانے سے پرہیز کرتے ہو تو تمہیں اسی طرح اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جنسی تسکین کا کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کرو جو ناجائز اور حرام ہے. فَانكِحُوا النِّسَاءَ نِكَاحًا طَيِّبًا، عورتوں کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کر لو، مثنیٰ و ثلاث و رباع. اور پھر یہاں جو ایک بات آتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی تو یہ بھی غیر مشروط ہے کہ اپنی اس خواہش کی تسکین کے لیے اور اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو تمہارے پاس عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت شریعت نے دے دی، لیکن یہ اجازت مشروط ہے، مقید ہے عدل کے ساتھ. یہ عدل کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس پر بات بعد میں ہوتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
تو اگلی بات جو ہے وہ اس پر پھر بات کرتے ہیں. اس آیت کا ایک معنی اور بھی علماء کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یتیم بچے اور خاص طور پر یتیم بچیاں, انسان کی بیوی ہے اور بچے بھی ہیں, تو ان بچے اور بچیوں کو اپنے گھر میں انسان لے آئے اور ماں ان کی چھوڑ جائے ان کو اور اس بیوی کے پاس آ جائیں, تو یہ خواتین جو ہیں یہ پھر اپنے گھر میں بوجھ محسوس کرتی ہیں. لے ان ساڈے گھر جڑا نا اے آوڑے, اب ان کو بھی پکا پکا کے دینا پڑے گا, ان کو بھی کھلانا پڑے گا, ان کو بھی ایسا کرنا پڑے گا. بوجھ محسوس کرتے ہیں, فطرت ہے انسان کی. انسان جو ہے نا, اسی لیے فرمایا مہمان 3 دن تک رہے, تیسرے دن اس کو کہو میاں جاؤ, تو کون کسی کو برداشت کرتا ہے؟ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, یا عرب کے بعض لوگ ہیں جو اتنے کریم ہوتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے تو کبھی انہوں نے اس کو نکالا نہیں. اب یہ بچے آ جائیں گے تو پھر آ بھی جائیں گے تو چلو کچھ دیر کے لیے قبول کر لیا جائے گا, لیکن پھر زیادتی ہو جاتی ہے, امتیازی سلوک شروع ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بچیاں جو ہیں ان کو بیٹیاں نہیں بنایا جاتا, انہیں گھر کی نوکرانیاں بنا لیا جاتا ہے, اور بچوں کو ان سے کام لیا جاتا ہے اور ان کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے ہیں. یہ معاشرے کے اندر ہونے والی صورتحال ہے, اور اس کا علاج اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ, جڑی تیری بیوی ہے جو تو نے گھر میں رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے وہ اپنی اولاد کو پالے اور تو ان کی ماں کے ساتھ شادی کر لے, تو ان کی ماں کے ساتھ شادی کر لے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ, ماں کے ساتھ بچے آ جائیں گے, وہ تیرے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی سنبھال لے گی اور اپنے بچوں کو بھی سنبھال لے گی, ان کی کفالت ہو جائے گی. یہ بھی اس کا معنی ہے, یہ بھی اس کا معنی ہے. لیکن یہاں پھر وہی بات ہے کہ اگر اس یتیم عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے آدمی, یا دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے, یا یتیم بچوں کی کفالت کی وجہ سے ان کی ماں کے ساتھ شادی کرتا ہے, تو دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو شادی اس کی مصلحت کے لیے کی ہے, اس کی مصلحت کے لیے کی ہے, اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کی ہے. تو تھوڑا سا انسان کے اندر نا یہ داعیہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان حقوق میں کوتاہی کرے, حقوق کی ادائیگی میں انسان اتنی ذمہ داری محسوس نہ کرے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, شادی کر لی ہے تو پھر عدل کرنا اور حق ادا کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے, پھر اس کی پوری پاسداری کرنی چاہیے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اگر بے انصافی کا خطرہ ہے تو پھر ایک کے اوپر اکتفا کرو, او ما ملکت ایمانکم, اور اگر شادی کر کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر جو اس معاشرے کے اندر ایک جائز صورت تھی ملک الیمین کی, جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اور یہ غلامی اس دور میں جنگوں کے اندر قیدی بنا لیے جاتے تھے مرد اور عورتیں, اور پھر انہیں غلام اور لونڈی بنا کے معاشرے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا, اور اس طرح ان کی کفالت بھی ہوتی تھی اور معاشرے کو کارکن بھی مل جاتے تھے اور ان کا بھی بندوبست ہو جاتا تھا. اور اس طرح کے کیمپ نہیں تھے قیدیوں کے جن کے اندر انہوں نے زندگی گزارنی ہے, اور ان جنگی قیدیوں کے کیمپوں کے اندر جو ظلم زیادتی ہوتی ہے وہ اس معاشرے کے اندر نہیں تھی, وہ گھر کے فرد بن جاتے تھے, وہ گھر کے فرد بن جاتے تھے. تو اس وقت جو ہے انسانیت کا یہ ایک چلن تھا پورے انسانی معاشرے کے اندر کہ جنگوں اور لڑائیوں کے اندر جو لوگ گرفتار ہو جاتے تھے, عورتیں گرفتار ہو جاتی تھیں, انہیں لونڈی غلام بنا لیتے تھے, پھر ان کی نسل بھی لونڈی غلام رہتی تھی اور ان سے کام بھی لیتے تھے, اپنے گھروں میں بھی کام لیتے تھے, اپنے کھیتوں میں اپنے کارخانوں میں بھی کام لیتے تھے, اور عورتوں سے بھی وہ گھروں میں لے آتے تھے ان کو, جن سے شادی کرنی ہوتی, جن کو بیوی بنانا ہوتا بیوی کے طور پر رکھ لیتے, جن کو کام کاج کے لیے رکھنا ہوتا وہ رکھ لیتے, آپس میں ان کی شادیاں بھی کر دیتے تھے. تو وہ گھر کے اندر آ جاتے تھے, کیمپوں میں نہیں رہتے تھے,
کیمپوں میں نہیں رہتے تھے، یہ اس معاشرے کا چلن تھا، اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، اسے فوری طور پر منسوخ نہیں کیا کہ ممنوع ہے ان سب کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس طرح کے احکام سے، اس طرح کے حکم صادر کرنے سے معاشرے کے اندر افراتفری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس گھر کے اندر رہتے ہیں ان کے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکل جائے گا، ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی، اور یہ جو نکلیں گے یہ کہاں جائیں گے، ان کو کون سنبھالے گا، یہ بھی مشکل ہوگی۔ تو اس طرح کے احکام نہیں دیتی شریعت۔ شریعت نے البتہ یہ کیا، ایک تو ان کے حقوق بتائے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ خولکم اخوانکم، یہ تمہارے نوکر چاکر تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھ میں ان کو دیا ہوا ہے، جیسا کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی اس میں غلاموں کے حقوق کا ایک مستقل باب ہے اس کا، کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، گھر کے افراد کی طرح سلوک کرنا ہے، اور جو خاتون تمہاری ملک الیمین میں ہے اور اس کی عصمت کے تم مالک ہو اور اس کے رقبہ کے بھی تم مالک ہو، اس کی عصمت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کی گردن بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ تمہارے لیے حلال کر دی ہے، تم اس کو بیوی کے طور پر رکھ سکتے ہو، تم اس سے یہ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہو، یہ جائز ہے تمہارے لیے، لیکن پھر اگر اس سے اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حق بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا حق بڑھ جاتا ہے، پھر اس کے حقوق ہو جاتے ہیں، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، پھر انسان اگر اس کو آگے جو فروخت کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے، لیکن شریعت نے ایک اور جو ہے وہ راستہ کھولا ان کے ساتھ احسان کا، اور وہ ہے عتق رقبہ، گردن آزاد کرنا۔ اس کے لیے مستقل شریعت کے اندر زکوٰۃ کے مال میں بھی اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے، وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے کے لیے مال زکوٰۃ میں سے خرچ کیا جائے، اور ایک دوسرا راستہ کھول دیا مکاتبت کا۔ مکاتبت کیا ہے؟ مکاتبت یہ ہے کہ غلام مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ کہے کہ مجھے آزادی دے دو اور میں اپنی آزادی خرید کر اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں، آپ یہ قیمت لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی بھی ترغیب دلائی، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان سے اگر یہ مکاتبت کرنا چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی معاہدہ کر لو کہ وہ ایک خاص رقم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں، عورت بھی آزاد ہو سکتی ہے، مرد بھی آزاد ہو سکتا ہے، اور اگر وہ آزادی کا معاہدہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی تلقین فرمائی، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ان کو دو کہ یہ اپنی رقم ادا کر کے جلدی آزاد ہو جائیں۔ تو اسی طرح وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے ان کی مدد کی، اور ان کی جو ولا ہے، یہ جو رشتہ ولا کا ہوتا ہے، یہ اس کی شرط کر لی کہ یہ میرے لیے ہوگا، تو پھر وہ آزاد ہو گئی۔ تو اب یہ مکاتبت کا بھی راستہ کھول دیا، اور اس کے ساتھ کفارات کے اندر اللہ رب العزت نے زہار کے کفارے میں عتق و رقبہ، یمین کے کفارے میں عتق و رقبہ، قتل خطا کے کفارے میں عتق و رقبہ، اور بہت ساری جو ایسی صورتیں تھیں ان کے لیے کفارے کے طور پر بھی عتق و رقبہ رکھا، اور ویسے بھی اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ترغیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو دلائی کہ جو آدمی کسی گردن کو آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عوض میں اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو آزاد کر دیتا ہے جہنم کی آگ سے، راستہ کھول دیا۔ تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ غلام خواتین، یہ غلام مرد گھروں کے فرد تھے، رہتے بھی آسودگی کے ساتھ تھے، تربیت بھی حاصل کی، علم بھی حاصل کیا، خواتین نے بھی علم حاصل کیا، مردوں نے بھی علم حاصل کیا، اور پھر ایک وقت آیا اور یہ بنی امیہ کے دور کا
ابتدائی دور تھا، مروان کے بعد عبد الملک ان کا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ تھا، اور وہ پوچھتا ہے کہ فلاں علاقے کا بڑا عالم کون ہے، وہاں بھی غلام ہے، وہاں بھی غلام ہے، وہاں بھی غلام ہے، وہاں بھی غلام۔ مکے کا بڑا عالم کون ہے، طائب بن ابی رباح ہے، وہ بھی غلام ہے۔ اور مدینے کا بڑا عالم کون ہے، وہاں زہری ہے۔ تو اس نے کہا چل تو نے ایک عرب کا نام لیا، باقی تو سب جگہ غلام ہی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر اس معاشرے کو یہ عظمت عطا فرمائی، یعنی معاشرے کے اس طبقے کو اللہ رب العزت نے یہ عظمت اور یہ فوقیت عطا فرما دی کہ یہ لوگ پیچھے نہیں رہے، بلکہ برابر بھی نہیں ہوئے، بلکہ آگے نکل گئے دین کی وجہ سے۔ اور پھر تاریخ جو ہے وہ یہ بھی اس بات کو محفوظ کیا اس نے کہ عرب کے اندر بھی ان غلاموں کی حکومت بنی۔ یہ کافور جو تھا یہ بھی غلام تھا نا، جو متنبی کا ممدوح ہے، جس کو پھر وہ اس بات کی تانے بھی یاد دلاتا ہے اس کی حجب کے اندر کہ تو غلام تھا۔ اور یہاں بھی خاندان غلامان قطب الدین ایبک یہ بھی غلام تھا، جو یہاں کا بادشاہ بنا محمود غزنوی کے بعد، یہاں کا بادشاہ بنا، اور لاہور میں اس کی قبر ہے ایبک روڈ جس کو کہتے ہیں، قطب الدین ایبک، انارکلی کے پاس اس کی قبر ہے، اور وہ اس روڈ کا نام ایبک روڈ ہے۔ بڑے جایا کرتے تھے ہم وہاں، جمعیت اہل حدیث کا دفتر ہوا کرتا تھا وہاں اوپر، تو اس وقت ہم وہاں جایا کرتے تھے۔ تو ایبک روڈ، قطب الدین ایبک، خاندان غلامہ، یہاں بھی ان کی حکومت رہی ہے اور وہاں بھی ممالک کی حکومت رہی ہے۔ تو یہ حکومت تک پہنچے تو ان کو شریعت نے حقوق دیے ہیں۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر جو قانون بنا دیا گیا ہے، اس قانون کے ساتھ شریعت کا قانون منسوخ نہیں ہوا، وہ تو قائم ہے، وہ تو باقی ہے۔ اب ہم کہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا، یہ قانون شریعت کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ اور مسلمان اس جنگ میں لوگوں کو قیدی بناتے ہیں، تو مسلمان حکمران کا یہ حق ہے کہ اگر چاہے بغیر فدیے کے احسان کر کے ان کو چھوڑ دے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دے، یا ان کو رقیق بنا کر، ان کو لونڈی غلام بنا کر مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دے۔ یہ حق باقی ہے، اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، اور شریعت کے اندر یہ جائز ہے کہ ایسا اگر مسلمان چاہیں، مسلمانوں کا امیر چاہے اور مسلمانوں کے علماء اس کی اجازت دیں، کیونکہ دین نے تو اجازت دی ہوتی ہے، تنفیذ کی اجازت جو ہے وہ حکومت علماء کی مشاورت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس حکم کو نافذ کیا جائے گا، یہ ان کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری کرنا بھی جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا ذہن واضح ہونا چاہیے۔ آگے بھی یہ بات آئے گی، چلو ابھی جو ہے نا مناسبت آ گئی تو اس لیے میں نے او ما ملکت ایمانکم، تو اس کی مناسبت سے میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ ملکت ایمانکم والا جو آپشن ہے یہ تو اس وقت میں موجود تھا، اور آج یہ نہیں ہے، او ما ملکت ایمانکم والی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے آج۔ لیکن لوگوں نے ناجائز طریقے سے یہ جو ہے نا اس طرف نہیں جاتے، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ شریعت نے جو حق دیا ہوا ہے نکاح کر لو 2 3 4 یہاں تک تم نکاح کر سکتے ہو، اس طرف نہیں جاتے، اور ویسے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، داشتائیں رکھی ہوئی ہیں اور تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ بیوی کو بھی پتہ ہے، فیملی کو بھی پتہ ہے کہ یہ جہاں جا کے منہ کالا کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں۔ لیکن اس کو اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا بڑا معاملہ بگڑ جاتا ہے، گھر میں بھی طوفان برپا ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی اس کو نکو بنا لیتا ہے۔ تو یہ خلاف فطرت، یہ دین سے ہٹ کر جو شیطان راستے بتاتا ہے تو وہ شیطان آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان راستوں کو ان کے لیے بڑا خوشنما بنا دوں گا، اور ان کے لیے وہ دل کے اندر رغبت اور میلان پیدا کرتا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اور جو شریعت کے راستے ہیں
ان کی طرف سے وہ متنفر کرتا ہے اور ان کو مکروہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس طرح یہ تعلیم دی ہے جس میں یتیم بچیوں کی رعایت، حفاظت، صیانت اور ان کے حقوق کا تحفظ اللہ رب العزت نے پوری طرح بیان فرما دیا ہے، اور پاک بازی معاشرے کی اور انصاف پروری اور حق تلفی سے بچنا، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ باقی کچھ 2-3 چیزیں اور ہیں جو اسی آیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان پر انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلس میں گفتگو کریں۔